أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام اور PFI کے کرناٹکا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ، سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور ہمارے بھائی جو PFI سے تعلق رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ یہاں آل انڈیا امامس کونسل کے کئی ٹرموں کے سابق صدر حضرت مولانا عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور روز بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور بہت سے لوگ روزانہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ انسان کی شناخت جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی اور مشن ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس نظریہ نہیں ہے، آج ہندوستان میں بہت سے علماء کرام ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ نظریے سے خالی ہیں۔ اور میرے نزدیک نظریے اور آئیڈیالوجی سے خالی انسان ایک زندہ لاش ہے جو سماج کے اندر چل اور پھر رہا ہوتا ہے۔ نظریے والا انسان ہی زندہ انسان ہے، اور وہی اس کائنات کے اندر وہ رول پلے کرتا ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حضرت مولانا عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے شعر کے مزاج سے نگہ بلند سخن دل آواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر میلے کارواں کے لیے۔ ان کی جو تین صفات، نگہ بلند ان کا نظریہ، ان کی سوچ انتہائی اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ اسی طرح ان کے ذہن و دماغ میں جو نظریہ پرورش پا رہا تھا، اس نظریے کو منتقل کرنے کا جذبہ بھی بے پناہ تھا ان کے اندر، اور ان کے اندر ایک کرب تھا، ان کے اندر ایک بے چینی تھی، اور وہ سوچ درد جسے اقبال کی زبان میں کہا جائے، اندر سے وہ ایک طرح سے جس طرح ہانڈی دہکتی ہے، ویسے ہی وہ دہکتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے اس نظریے کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے بہت سماجی طور پر کام کیا ہے، تنظیم کے حوالے سے بھی اور آل انڈیا امام کونسل کے حوالے سے بھی۔ ہم کو یاد ہے، ہم تو بہت بعد میں آل انڈیا امام کونسل بلکہ تنظیم میں آئے، لیکن ہم کو یاد ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ سن 2005 اور 6 کا جو پیریڈ ہے، انہوں نے ہمارے UP کا دورہ کیا، اور اس دورے میں انہوں نے جن مسائل اور مشکلات سے ایک طرح سے مقابلہ کیا، معلوم ہوا کہ ایک بار سفر کر رہے تھے، رات میں آدھی رات، وہ بھی ٹھنڈک کی رات، گاڑی خراب ہو گئی، اب وہ پیدل چل پڑے کئی کلومیٹر، وہ ان کے ساتھ اور بھی کئی رفقا تھے، کئی کلومیٹر وہ پیدل چلتے رہے۔ یہ ایک جذبہ تھا ان کے اندر۔ آج ان کی یاد کو ہم منا رہے ہیں، آج ان کے کارناموں کا جو ذکر کر رہے ہیں،
یہ رسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر ان کی جو فکر تھی، ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کو اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا میں بہت ہوئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن ایک ہوتا ہے علم والا، ایک ہوتا ہے دوسروں کے اندر علم کو بانٹنے والا۔ تاریخ میں، اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھی جائے تو بہت چند افراد آپ کو ملیں گے جنہوں نے دوسروں کی تربیت کر کے اور ان کو مقام بلند تک پہنچایا۔ ہمارے مولانا عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ بڑی خصوصیت تھی، ان کے پاس جو نظریہ تھا، اس نظریے کو بہت آسانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ دوسروں تک منتقل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ منتقل کیا انہوں نے، ہزاروں افراد کے اندر منتقل کیا انہوں نے۔ اگر اس طور پر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کی جو بڑی شخصیات ہیں، علامہ ابن تیمیہ جو 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں، 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں، علامہ ابن کثیر، علامہ ذہبی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو حدیث کے اور تاریخ کے اور دوسرے میدانوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تربیت علامہ ابن تیمیہ نے کی۔ اسی طرح ہندوستان کی شخصیات میں علامہ شبلی کا نام آتا ہے، ہماری یوپی کی سرزمین کے انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے پیدا کیے۔ تو یہ بڑا کام ہوتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے لیکن وہ بڑا بنا نہیں پاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ منتقل نہیں کر پاتے۔ ہم کو جو خوبی مولانا مرحوم کے اندر نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک نظریہ رکھتے تھے، مضبوط نظریہ، ایک اجتماعی نظریہ، قوم مسلم کی اس ملک میں ترقی اور اس کے عروج کا نظریہ، اور تنظیم کے ایک طرح سے دامن سے وابستہ ہو کر انہوں نے تنظیم کو بھی فائدہ پہنچایا، تنظیم کے سینکڑوں لوگوں کی تربیت کی، امام کونسل کی دیاری کی۔ تو یقیناً ان کی ہستی، ان کی ذات اس قابل ہے کہ ان کی یاد کو برابر جاری رکھا جائے، اور انہوں نے جو چراغ روشن کیا اس چراغ کو روشن رکھا جائے، اس کو بجھنے نہ دیا جائے۔ جس نظریے کے وہ حامل تھے اس نظریے کو بھی اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرصت میسر آتی ہے فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فرا۔ بندے حر بھی ہوتا ہے، مولانا عثمان بیگ علیہ الرحمہ بندے مرد حر تھے، مرد آزاد تھے اقبال کی زبان میں۔ غلام جو ہوتا ہے وہ آرام کی نیند سوتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے، لیکن جو مرد حر ہے، مرد حر سے مراد اقبال کی زبان میں جو مرد کامل، مرد مومن اقبال کی زبان میں یقیناً ہمارے مولانا موصوف مرد مومن تھے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ انہوں نے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہو، وہ جوڑ مسلسل کی ہے ان کی، یہ جو مدت ہے جوڑ مسلسل سے عبارت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے علماء حضرات، ان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو صحیح طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو آگے بڑھائیں، جو کام انہوں نے چھوڑا ہے اس کام کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ان کے ایک طرح سے ان کے کارناموں کو اور ان کے کاموں کو آگے بڑھانے والے ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، مولانا مرحوم کی بار بار مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے بہتر جزا۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، دنیا میں کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی بدلہ مانگے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کا بدلہ روز محشر اس کائنات کا مالک دے گا، جو خالق ہے ہم سب کا، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو قربانیاں انہوں نے دی اس کا بھرپور صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔
اور فمن عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو قرآن مجید اس کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس کو کامیاب قرار دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا مرحوم قرآن کی زبان میں، قرآن کی ساتھ کریمہ کی بنیاد پر وہ ایک کامیاب انسان تھے۔ اللہ ان کو ضرور اپنے یہاں اچھے بدلوں سے نوازے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔